طلبہ جماعت دہم ہم ڈائریکٹ سینٹنسز کو انڈائریکٹ سینٹنسز میں کنورٹ کرنے کا پہلا لیسن پڑھنے لگے ہیں۔ اس میں یہ لیسن کوئی 6-7 لیکچرز میں مکمل ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ سینٹنسز اور انڈائریکٹ سینٹنسز۔ ڈائریکٹ کو نریشن کو اردو میں کہتے ہیں روایت لفظی، اور انڈائریکٹ نریشن کو کہتے ہیں روایت معنوی۔ جب آپ کسی کی بات کرتے ہیں تو اس کی بات کو مینو ان بیان کر دیتے ہیں اسی کے الفاظ میں، تو اسے کہا جاتا ہے ڈائریکٹ سپیچ یا ڈائریکٹ نریشن یا روایت لفظی۔ اگر آپ اس کو اپنے لفظوں میں بدل دیتے ہیں، جیسا کہ کوئی رپورٹس لکھی جاتی ہیں، کسی واقعہ کے انسیڈنٹس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی سمری لکھی جاتی ہے، تو آپ اس کو اپنے لفظوں میں بدل دیتے ہیں، اسے اردو میں کہتے ہیں روایت معنوی۔ اب ہم پڑھیں گے کہ کیسے ان سنٹنس ڈائریکٹ سپیچ کے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ نریشن میں ہوتے ہیں، ان کو انڈائریکٹ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں۔ اوپر سنٹنس ہے، لکھا گیا ہے she says I am ill۔ she says سنٹنس کا ایک حصہ ہے، اور دوسرا حصہ جو انورٹڈ کوما میں یعنی کوٹیشن مارک کے اندر لکھا گیا ہے وہ ہے I am ill۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ سنٹنسز ہیں۔ she says، اس کے آگے کوما لگایا گیا ہے نیچے، اور آگے اس کو جدا کیا گیا ہے انورٹڈ کوما کے ساتھ، کوٹیشن مارک کے ساتھ I am ill۔ اب اس کے حصے کرتے ہیں۔ she says وہ کہتی ہے۔ آگے اس لڑکی نے جو بات سنی ہے، جو کہتی ہے، وہ ہے I am ill کہ میں بیمار ہوں۔ اب یہ اس کے ڈائریکٹ الفاظ ہیں۔ she says نریٹر کہہ رہا ہے، جو بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے she says، وہ کہتی ہے۔ اب یہ لڑکی کے ڈائریکٹ الفاظ ہیں I am ill میں بیمار ہوں۔ she says کو کہتے ہیں رپورٹنگ سپیچ، یعنی یہ رپورٹ کر رہا ہے، بتانے والا ہے۔ رپورٹڈ سپیچ اس کی کہی ہوئی بات، رپورٹنگ سپیچ کہنے والے کی بات، اور جس نے یہ بات کہی ہے وہ ہے وہ اس کی بات کو کہیں گے رپورٹڈ سپیچ I am ill۔ رپورٹنگ سپیچ she says، رپورٹڈ سپیچ I am ill۔ اب یہاں جو اس میں تبدیلی کیا کرنی ہے، she says جو رپورٹنگ سپیچ ہے اس کو آپ ایسے ہی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو بیان کرنے کے انداز میں کہیں کہ وہ بتاتی ہے، تو آپ اس کی جگہ پر ٹیل لیں ہیں، she tells، وہ کہتی ہے۔ اب آگے جو دونوں فکروں کو انورٹر سے اور کومے سے جدا کیا گیا، ان کو ختم کر کے یہاں آپ کنجنکشن لگائیں that کا۔ she says that، she says that۔ آگے آئی جو سبجیکٹ استعمال ہوا ہے، رپورٹڈ سپیچ کا سبجیکٹ رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ کا روپ دھار لے گا، یعنی کہ آئی کنورٹ ہو جائے گا شی میں۔ she says that she، آگے ایم کا ورب ہے۔ اب she کے مطابق ورب آئے گا، کیونکہ انگریزی گرامر میں ورب ہمیشہ اپنے سبجیکٹ کے مطابق آتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ۔ she says that she is ill، آگے پیریڈ لگا دیں یعنی فل سٹاپ لگا دیں، انورٹڈ کوما بھی ختم ہو جائیں گے، بیچ والا بھی کوما ختم ہو جائے گا، تو فقرہ بن جائے گا she tells that she is ill۔ اس کے نیچے دوسرا سنٹنس لکھا ہوا ہے جس کی رپورٹنگ سپیچ پاسٹ سمپل میں ہے، جبکہ رپورٹڈ سپیچ پریزنٹ سمپل میں ہے۔ تو انگریزی کا ایک
سیٹلڈ رول ہے کہ پاسٹ کے آگے سینٹینس جو آئے گا اس میں بھی پاسٹ ورب ہی یوز کیا جائے. تو شی سیڈ، شی ٹوڈ لگا دیا، شی سیڈ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. شی ٹوڈ آگے انورٹڈ کو کومے کو ختم کرنے کے لیے دیٹ کا کنجنکشن لگا دیا. شی ٹولڈ دیٹ، آئی چونکہ فرسٹ پرسن ہے اور اس نے بدل جانا ہے فرسٹ پرسن نے رپورٹنگ سپیچ کے ورب سبجیکٹ کے مطابق، تو آئی شی میں کنورٹ ہو گیا. شی ٹولڈ دیٹ شی، اور جو اس کے آگے ورب لگانا ہے وہ پاس سمپل کا لگے گا. شی واز ill، شی ٹولڈ دیٹ شی واز ill. یہ ان فکروں میں فرق آپ دیکھیں ڈائریکٹ میں اور انڈائریکٹ میں. اور ایک بات یاد رکھنے کی جو ہے، جو سمجھنے کی ہے، رولز ہیں. جو رپورٹنگ سپیچ کا، رپورٹڈ سپیچ کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے، رپورٹڈ سپیچ کا سبجیکٹ اگر فرسٹ پرسن پروناؤن ہے یعنی آئی اور وی ہے تو وہ رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گا. اگر رپورٹڈ سپیچ میں جو پروناؤن استعمال ہوا ہے وہ ہے سیکنڈ پرسن یعنی یو، تو وہ رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ کے مطابق تبدیل ہو جائے گا. اگر رپورٹڈ سپیچ میں تھرڈ پرسن ہے یعنی ہی شی اٹ دے تو وہ ویسا ہی رہے گا، اس میں چینج نہیں آئے گی. ایک اور بات نوٹیبل ہے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہمیشہ نون یا پرو نون ہوتے ہیں. نون چونکہ نیم ہوتا ہے اس لیے وہ چینجیبل نہیں ہوتا. پرو نون جو ہے وہ اس میں تبدیلی آتی ہے جو یہاں بتا دی گئی ہے. تو ذرا سہولت کے لیے یہ پروناؤنس میں کی پوزیشنز لکھ دی گئی ہیں. پروناؤنس کے پروناؤنس تین طرز کے ہوتے ہیں. فرسٹ پرسن یعنی جو بندہ بات کرنے والا خود ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن جو جس کو وہ ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، اور تھرڈ پرسن جو اس گفتگو میں شامل نہیں ہوتا، اس میں سپیکنگ میں شامل نہیں ہوتا لیکن اس کی بات وہاں کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ سبجیکٹ جب بن کر آتے ہیں تو ان کے ڈیفرنٹ شیپ ہوتی ہیں، جب یہ آبجیکٹ بن کر آتے ہیں تو ڈیفرنٹ، اور جب یہ ملکیت یا پوزیشن شو کرتے ہیں تو ان کی جو شیپ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو یہاں لکھ دی گئی ہیں. فرسٹ پرسن آئی اور وی کے روپ میں بطور سبجیکٹ استعمال ہوتے ہیں، جب یہ آبجیکٹ میں می اور اس کے طور پر، اور پوزیشن میں مائی، مائن، آور، آورز کے طور پر. اسی طرح سیکنڈ پرسن یو سبجیکٹ بن کر جب آتا ہے تو یو کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یو ہوتا ہے. آبجیکٹ بن کر بھی یو ہوتا ہے. اور جب یہ پوزیشن میں یعنی پوزیسو کیس کے طور پر آتا ہے تو پھر یور اور یورز کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اسی طرح تھرڈ پرسن سبجیکٹ میں ہی، شی، اٹ، دے، آبجیکٹ میں ہم، ہر، اٹ، دے، اٹ، دیم. ایک منٹ ساتھ دیم. اور پوزیشن میں ہز، ہر، ہرز، اٹس، دیئر اور دیئرز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. آج کا لیکچر اتنا رکھتے ہیں، کل اسے آگے پڑھیں گے. اوکے.